جب جس طرح کی کل DGI/SPR کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی اور پھر اس کے بعد اب جو سچویشن ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں اور افغانستان کے جو وزیر ہیں وہ بھارت جاتے ہیں اور وہاں پر جو ساری سچویشن ہوتی ہے، یہ سارا معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی، ان کا بھی ایک اسٹانس رہا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کر لی جائے، لیکن جو کچھ وہاں سے ہو رہا ہے ایسی سچویشن میں بات چیت کیسے کی جائے؟ تو حافظ صاحب ذرا آپ سے ہی بات کا اس کا آغاز کرتے ہیں۔ افغانستان سے جو مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے مولانا صاحب نے ذاتی کوششیں کی، ہم نے دیکھا، خود بھی کابل گئے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہاں پر ہم نے بڑی کوشش کی اور کئی عرصے سے کوششیں کر رہے ہیں، کئی سالوں سے ہم مہمان نوازیاں ان کی کر رہے ہیں، لیکن وہاں سمجھ نہیں آ رہی ہے بات، کیوں سر؟ دیکھیے میں ایک عرض کر لوں، مجھے تھوڑا ٹائم دے دے۔ جب 15 اگست 2021 سے پہلے 15 اگست 2021 سے پہلے افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت تھی اور اس سے پہلے کرزئی کی حکومت تھی، اور اس حکومت کو امریکہ اور نیٹو ممالک کی سرپرستی حاصل تھی۔ آپ بتائیے، میں حکمرانوں سے بھی سوال کرتا ہوں، ارباب اقتدار اور ارباب اختیار سے بھی آپ کی چینل کے تھرو سوال کرتا ہوں، بار بار مداخلت ہو رہی تھی، جارحیت ہو رہی تھی، پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی تھی۔ یعنی مجھے بتائیے، پلے گراؤنڈ سے لے کر مسجد تک، مسجد سے لے کر بازاروں تک، چوکوں تک، ڈاکٹر، سائنسدان، پروفیسر، یعنی معاشرے کا ہر طبقہ نشانہ بنایا گیا۔ 1 لاکھ افراد لقمہ اجل بنے اس جنگ میں، جس میں فورسز بھی شامل ہے۔ کیا پاکستان نے کبھی جسارت، کلبھوشن بھی پکڑا گیا، پاکستان نے کبھی جسارت کی، کبھی جرأت کی، کبھی بہادری کی کہ وہ کابل پر حملہ کرے؟ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا، میں بتاتا ہوں، اس لیے نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی مداخلت کر رہی تھی۔ وہاں اس وقت افغانستان میں انڈیا کے 16 قونصل خانے تھے، بھارت وہاں باقاعدہ پرو حکومت تھی، کابل کی سپورٹ کرتی رہی بھارت، اور ان کی قونصل خانے لوگوں کو ٹریننگ دے رہے تھے بقول پاکستان کی۔ کبھی بھی پاکستان نے یہاں سے حملہ نہیں کیا وہاں کابل پر یا قندھار پر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حملہ افغانستان پر نہیں، وہ امریکہ پر تصور کیا جاتا تھا، کیونکہ امریکہ کی پالیسی یہ نہیں تھی کہ آپ جا کے کابل پر حملہ کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے طالبان کی حکومت کو پرو پاکستان حکومت کہا، آپ نے کہا، وہ کون لوگ تھے جو کابل گئے اور ایک کپ چائے پی کے واپس آئے، پھر وہاں سے TTP کے لوگوں کو لایا، یہاں سیٹل کیا، کیا فیصلے ہوئے، وہ سارے ریکارڈ پر موجود ہے۔ اب آپ دوسری طرف انڈیا کے ساتھ، باوجود اس کے کہ انڈیا نے بار بار جارحیت کی، آج بھی آپ انڈیا کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں، مثبت تعلقات چاہتے ہیں، آپ تجارت اور کاروبار چاہتے ہیں۔ ایران کے ساتھ آپ کی 2 دفعہ ایک دوسرے پر حملے ہوئے، آپ نے وہ تمام مسئلے گھنٹوں میں حل کیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کے ذریعے افغانستان کے ساتھ بیٹھیے، مسئلے کا حل نکالیں۔ امریکہ، نیٹو سمیت 20 سال لڑنے کے بعد طالبان کے ساتھ دوحہ میں بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے انہوں نے مسئلہ حل کیا۔ جمعیت علماء اسلام کی روز اول سے موقف یہ ہے کہ گولی اور بارود یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے افغان حکومت کی؟ تو میری عرض سنیے نا، میری عرض سنیے نا، 20 سال تو جب 9/11 کے بعد 15 اگست 2021 تک 20 سال جو کچھ کرتا رہا کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت، جو پرو انڈین تھی، جو کچھ کرتا رہا، کبھی تو آپ نے ایک پٹاخہ بھی نہیں پھینکا۔ اس وقت کیوں؟ اس سوال کا جواب کوئی دے سکتا ہے؟ ادھر تو آپ 3 سال کی باتیں کر رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں جب آپ 78 سال سے انڈیا سے مذاکرات کے ترانے گاتے تکتے نہیں ہے، تو 3 سال میں افغانستان کے ساتھ کیوں تک گئے؟ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے، سنجیدہ آپ سے بات کرنے کے لیے۔ مجھے آپ کی بات کا جواب لینے دیجئے۔ جی بالکل ٹھیک، حذیفہ صاحب۔ یہ فیکچولی میرے بزرگ ہیں جو ہے حافظ حمداللہ صاحب، کچھ انہوں نے فیکٹس جو ہے نیگیٹ کی ہیں۔ 2014 سے لے کر 2022 تک، اس میں نون لیگ کی حکومت بھی، پاکستان تحریک انصاف کی بھی، بے شمار واقعے ہیں۔ حکیم اللہ محسود کو ہٹ کرنے کے لیے افغانستان میں کئی دفعہ ٹارگٹ کیا گیا، آپ نے مولوی فضل اللہ کو ہٹ کرنے کے لیے ٹارگٹ کیا۔ یہ اور بات ہے، کچھ لوگ نشانہ بنے بھی، کچھ لوگ نشانہ نہیں بھی بنے، اور ظاہر ہے آپ نے بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو مینٹین رکھنے کے لیے، چونکہ اس وقت وہاں پر امریکہ نواز حکومت موجود تھی، آپ نے شو یہ کیا کہ بارڈر پر یہ ہلاکتیں ہوئیں، لیکن پاکستان نے
کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ ٹیررزم اگر وہاں سے ہو رہا ہو اور آپ نے ٹی ٹی پی کی قیادت کو وہاں نشانہ نہیں بنایا، اور اب چونکہ کمزور حکومت ہے طالبان کی اس نے نشانہ بنا دیا. اس طرح کا نیریٹو ہمیں بلٹ نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال سے فیصل چودھری نور ولی کی ہلاکت کے حوالے سے کوئی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں آپ؟ آج تو کوئی سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر ہی آئی ہیں، کیا وہ کفن والی تصویریں بھی آ گئی ہیں؟ میں اس کیپیسٹی میں نہیں ہوں کہ وہ تصدیق یا تردید کروں. ایون کہ ہماری حکومت کا کوئی بندہ بھی اس کیپیسٹی میں نہیں ہوگا، چونکہ دیکھیں وہاں ٹارگیٹڈ کاروائی ہوئی ہے. وہ پتہ نہیں چلتا، بسا اوقات جو ہے مارٹر گورا لگتا ہے اور 50 بندے بھی اس سے جو ہے وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں. ممکن ہے ایک بندہ بچ گیا ہو، لیکن ابھی ہمارے پاس پوزیشن یہ نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے گا لاسٹ کامنٹ. فیصل صاحب، پی ٹی آئی چاہتی ہے افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کی جائے، لیکن وہ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہونے سے نہیں روک پا رہے ہیں. اب جو ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کا کیا کس طرح کا طرز سیاست یا ان کا کس طرح کے ان کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن دوسری طرف جو بھارت میں وہ ہیں جسے دارالکفر کہتے ہیں، وہاں پر جا کر سفارت خانے بھی کھولے جا رہے ہیں. طالبان کی حکومت دارالکفر بھارت کو کہتی ہے. طالبان کی حکومت دیوبند کے ساتھ ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں 3 سال میں اس حکومت نے کون سی ڈپلومیٹک ایفرٹ کی ہے؟ ایک بھی آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی انہوں نے ایفرٹ کی ہے. ایک ایفرٹ ہوئی تھی، اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، جنرل فیض بجور ڈی جی آئی اور شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے، اور اس وقت خواجہ آصف نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے، جب یہ طالبان نے ڈیفیٹ کیا اور انہوں نے ٹیک اوور کیا کابل کو. اس کے بعد سے جو ہسٹیلٹی ہے، جو حافظ احمد اللہ کہہ رہے ہیں، یہ پختون بیلٹ سے تعلق بھی ہے، یہ معاملات کو سمجھتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پہ گئے ہیں. آپ کو جو وہ ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے آپ کے خلاف، وہ سرزمین ایک تو میرا خیال ہے کہ طالبان کا پورا کنٹرول بھی نہیں ہے اس وقت. وہاں پہ 50 سال سے جنگ لڑی ہوئی ہے. دیکھیں نا کرناز، آپ اس کو ڈے ٹو ڈے نہیں چینج کر سکتے. 50 سال سے تو وہاں پہ جہاد لڑے ہم ان کے ساتھ. پہلے وہ طالبان تھے، مجاہدین تھے، پھر وہ طالبان ہوئے، پھر وہ گڈ طالبان ہوئے. آج کل فتنہ خود الخوارج کے جو لوگ ہیں، ہمیں بھی تو اپنی پالیسی واضح کرنی کہ ہر 5 سال بعد ہم نے جو چینج ڈیویشن کرتے ہیں ہم وہ کیوں کرتے ہیں. دیکھیں نا، پہلے 2 حکومتیں خلاف تھیں، اب طالبان جس کے ساتھ لڑتے رہے، جس کے ساتھ جہاد لڑی، جس کے ساتھ سارا کام کیا، وہ بھی خلاف ہیں. تو واٹ از دا ریزن؟ یہ اپنی جو ڈپلومیسی آپ کی، جس طرح سے باہر جو ڈپلومیسی کامیاب کرائی ہے ملٹری ڈپلومیسی، دیکھیں آپ کو وہاں کے جو عوام ہیں، اب جو کے پی کے، ان کے جو تحفظات ہیں ان کو تو ایڈریس کرنا پڑے گا نا. آپریشن آپ ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں، فل فلیگ تو آپریشن کا یہ حکومت بھی نہیں کہہ رہی. ٹارگیٹڈ آپریشن کی تو کوئی مخالفت نہیں کرتا، وہ تو بیرسٹر صاحب اور علی امین خان آن ریکارڈ ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ اس ساری چیز کو ایک عسکری اپروچ کے ساتھ ساتھ آپ کو سیاسی اور ڈپلومیٹک اپروچ رکھنی پڑے گی، ورنہ تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. اور آپ اپنے لوگوں کا یہ بھی ستم ظریفی ہے نا کہ آپ جس یونٹ میں آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے جو لوگ ہیں وہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں. بابا ایک جو لوگ ہیں جو شہید ہو رہے ہیں، وہ اپنا آپ کے پاس مطمع نظر رکھتے ہیں، آپ کو سننے کو تیار تک نہیں ہے. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کی، بہت شکر گزار. ہو گیا پروگرام کا. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنے اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے.